بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے اساتذہ کا احترام۔ ہماری درسگاہ کے جو یہ استاد ہوتے ہیں حقیقت میں یہی قوم کی بنیاد ہوتے ہیں۔ طالب علم کو چاہیے علم پر تکبر نہ کرے اور نہ ہی اپنے استاد پر رعب جمائے، بلکہ طالب علم کو چاہیے ہر حال میں اپنا معاملہ استاد کے سپرد کر دے۔ طالب علم کو چاہیے کہ استاد کی نصیحت پر ایسے عمل کرے جیسے کوئی جاہل مریض اپنے مہربان ماہر طبیب ڈاکٹر کی بات پر عمل کرتا ہے۔ طالب علم کو چاہیے کہ اپنے اساتذہ کے ساتھ عاجزی کا رویہ اختیار کرے اور اپنے اساتذہ کی خدمت کر کے اجر و ثواب حاصل کرے۔ حضرت شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نماز جنازہ پڑھائی، پھر سواری کے لیے ان کا کھچر ان کے قریب کیا گیا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لپک کر اس کی رکاب کو تھام لیا تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی، رکاب کو چھوڑ دو۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں اساتذہ کرام اور بزرگوں کے ساتھ اسی طرح سے ادب و احترام سے پیش آنے کی تاکید کی گئی ہے۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور فرمایا کہ ہمیں بھی یہی تاکید کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ اسی طرح سے ادب و احترام سے پیش آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے اخلاق میں یہ نہیں کہ خوشامد کرے، لیکن علم کی طلب کے لیے ایسا کر سکتا ہے۔ آج کے دور میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں کامیابی کی طرف جاؤں، میں ترقی کی طرف جاؤں، لیکن ایسا نہیں ہو رہا، جس کی وجہ کوئی چھوٹی وجہ نہیں ہے، جس کی وجہ بہت بڑی وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج ہم نے اس دور میں اس معاشرے میں اپنے اساتذہ کا احترام کرنا چھوڑ دیا ہے، اپنے اساتذہ کی قدر کرنا چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے ہم نہ تو دنیا میں کامیاب ہو رہے ہیں بلکہ ذلیل و رسوا ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے میں اسی بات پر تنبیہ فرمائی کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، بے شک آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے، اور کس طرح آپ اس بات پر صبر کر سکیں گے جس کا آپ کو پتہ نہیں۔ پھر انہوں نے انہیں چپ رہنے اور کچھ نہ پوچھنے کا پابند بنایا اور فرمایا کہ اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو کسی بات کو مت پوچھنا جب تک میں آپ کے سامنے اس کا ذکر نہ کروں۔ تو پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر نہ کر سکے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کو بار بار ٹوکتے رہے، تو اسی بنا پر وہ دونوں حضرات الگ الگ ہو گئے۔ مختصراً یہ تھا کہ جو شاگرد اپنے استاد کی رائے پر اپنی ذاتی رائے اور اختیار پیش کرتا ہے تو وہ اپنے مقصد میں ناکام اور محروم رہتا ہے، کہ وہ اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے درمیان موجود تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سوال کیا کہ بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جو پتے سے لے کے جڑ تک کارآمد ہے، یعنی سارا ہی فائدہ مند ہے۔ تو اس کا جواب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم تھا، لیکن انہوں نے نا علمی کا اظہار کیا اور گھر جا کر اپنے والد محترم کو عرض کرنے لگے
کہ اے والد میں محترم کہ مجھے آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سوال پوچھا تھا اور مجھے اس کا جواب آتا تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بیٹا آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے کہ وہاں پر حضرت ابو بکر، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم اور دیگر صحابہ بھی موجود تھے، اور انہوں نے بھی لا علمی کا اظہار کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منشا میں کوئی اور درخت ہو۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اگر اساتذہ اکرام گفتگو کر رہے ہوں تو ان کی بات کو توجہ سے سننا چاہیے، کہ ان کی بات پر عمل دخل نہیں کرنی چاہیے، اور جو وہ بات کہیں ان کی بات پر عمل کرنا چاہیے۔ اس لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا، جو یہ رکھتے ہیں شہر علم کی ہر راہ کو روشن، یہ رکھتے ہیں شہر علم کی ہر راہ کو روشن، ہمیں منزل پہ پہنچا کر یہ کتنے شاد ہوتے ہیں۔